الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر بندے پر ہر حال میں لازم ہے، اور جب اللہ کی کوئی خاص نعمت حاصل ہو تو زیادہ شکر لازم ہے۔ اللہ کے کچھ اچھے بندوں سے ملاقات، نماز پڑھنے کی توفیق، مسجد میں بیٹھنا اور پھر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے بندوں سے کچھ بات کرنے کا موقع، یہ سب اللہ کی خاص نعمت ہے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر سی ملاقات کو ہم سب کے لیے نافع بنائے۔ میرے عزیز، جن کو عزیز بیٹا بھی کہا جا سکتا ہے، مولانا مفتی سجاد، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے علم اور عمر اور عمل میں، رزق میں، کاموں میں برکت فرمائے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، میں کچھ کاموں کے لیے برسوں سے دہلی میں تھا، رات تک مصروفیت مسلسل تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ رات کو جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو ہماری مسجد میں آ کے رات کا کچھ حصہ گزار لو۔ یہ بھی عجیب صورت ہے کہ رات گزارنے کی دعوت مجھے مسجد میں، اور میں نے تھوڑا سا سوچا اور ہاں کر دی۔ انکار تو ایک بار بھی نہیں کیا، ان کا مجھ پر ایسا ہی حق بنتا ہے، ان کی محبت کا۔ جلدی سے تیاری نہیں ہوتی کہیں کے لیے، لیکن کچھ ایسا لگا کہ مجھے جانا چاہیے، اور جانا انشاءاللہ میرے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اور رات 11 بجے کے قریب میں حاضر ہوئے، بہت سے اوقات بھی آ گئے ادھر اور ہم نے اشارہ میں دی۔ یہ پہلے سے معلوم تھا، اور اب مزید اس میں تاکید ہوئی کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نعمتیں تو اتنی دی ہیں جن کو گن نہیں سکتے، بلکہ ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں جن کے نعمت ہونے کا احساس بھی بعض مرتبہ نہیں ہوتا، اور وہ نعمتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ قرآن ہی ہے، اور یہ مضمون کسی آدمی کا اپنی طرف سے بیان کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی وحی جن پر آتی تھی، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے یہ بات صاف لفظوں میں بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملنے والی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ دو باتیں ایک ساتھ سمجھنے کی ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی ہر نعمت بہت بڑی ہے اور نعمتیں بے شمار ہیں۔ ہر نعمت بڑی ہے کہ
بہت چھوٹی سی نعمت اگر ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں اس کو بھی ہم پیسے سے نہیں خرید سکتے، اللہ تعالیٰ اگر واپس لے لیں تو ملتی نہیں۔ اور بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں، یہ مضمون جو مشہور ہے سب جانتے ہیں، قرآن کا ہی مضمون ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو سب کو نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک سوال آتا تھا ذہن میں کہ کیوں نہیں کر سکتے، یہ اللہ نے جو بتایا نہیں کر سکتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم لے کے بیٹھ جائیں تسبیح اور گننا شروع کر دیں اللہ کی نعمتوں کو، ایک تسبیح ہوگی، دو ہوں گی، 3000 تسبیح لے کے بیٹھ جائیں گے، 1000 ہوں گی، اور 2-4 دفعہ پڑھ لیں گے اس کو، گنتے رہیں گے اللہ کی نعمتیں، کبھی تو پوری ہوں گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے سچا تو وہی ہے، سچی بات وہی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ صاحب تو آپ گن کیسے سکیں گے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نعمتیں ہیں کیا کیا۔ گنیں گے تو تب جب آپ کو معلوم ہوگا۔ جو نعمتیں آپ کو معلوم ہیں ان کو گن لیں گے آپ، لیکن جن نعمتوں کے ہونے کا پتہ نہیں ہے ان کو گنیں گے کہاں سے؟ اس کی 2 مثالیں میں دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مثلاً یہ سانس ہے، شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کا جو ایک سانس بنتا ہے وہ 2 حصوں میں ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ اندر کی ہوا باہر نکالتا ہے، دوسرے کہ باہر کی تازہ ہوا اندر لیتا ہے۔ تو ایک سانس میں اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں صرف وہ ہیں جو سانس سے متعلق ہیں، اس کے علاوہ اور اس وقت میں جو نعمتیں مل رہی ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، فقط جینے کی جو نعمت ہے اس میں 2 نعمتیں ایک ساتھ ہیں۔ تو کیسے گنیں گے؟ کوئی سانسوں کو گن سکا ہے اپنے؟ ایک بات، اور ایک بات وہ کہ نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے نعمت ہونے کا پتہ نہیں ہے اور وہ مل رہی ہیں نعمتیں۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ مثال کے طور پر ہم صبح سے رات تک اپنے گھر سے بہت سے کاموں کے لیے نکلتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ آپ غور کریں کتنی بار نکلتے ہیں اور کتنی بار گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ جو نمازی لوگ ہیں 5 بار تو مسجد ہی آنا جانا ہوتا ہے، گئے اور واپس آئے، جانا ایک اور آنا ایک، تو 5 نمازوں کے لیے اگر گئے تو 10 معاملے تو یہی ہو گئے۔ اور بازار کی ضرورتوں سے باہر نکلتے ہیں، گھر کی ضرورتوں سے باہر نکلتے ہیں، کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، ڈیوٹی کے لیے نکلتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں۔ ایک نارمل آدمی روزانہ 10-15 مرتبہ تو کم سے کم گھر سے باہر جاتا اور واپس آتا ہے۔ ہر بار ہم گئے اور خیر و عافیت سے واپس آ گئے، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہوئی؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم نکلتے اور کوئی حادثہ پیش آ جاتا، ہوتا ہے، آ جاتا ہے، لیکن ہمیں نہیں آیا، مدتیں ہو گئی نہیں آیا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ ہمیشہ عافیت باقی رکھے ہماری۔ تو سوچیں ذرا اس بات کو کہ یہ آتا ہے ذہن میں کبھی کہ یہ نعمت ہوئی؟ ہم جو گھر سے نکلے تھے اور پھر واپس آ گئے عافیت کے ساتھ، خیال آتا ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوئی ہمارے ساتھ؟ آتا ہی نہیں خیال۔ ایک میرے ساتھ لطیفہ ہوا ایک مرتبہ اسی مضمون کا۔ میں کہیں جا رہا تھا، گاڑی چل رہی تھی کسی شہر میں، آبادی میں، تو ہلکی رفتار تھی، ہماری گاڑی کے سامنے سے ایک کتا گزرا۔ اس کتے پہ نظر پڑی تو مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ کاٹنے والا کتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کاٹنے والا کتا جو ہے خاموش ہوتا ہے۔ عام کتا تو بولتا ہے، ایک ہی کام کرتا ہے تو بولے گا، کاٹے گا۔ جو بولتا ہے وہ کاٹتا نہیں، جو بھونکتا ہے۔ جو کاٹنے والا کتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے، باولا کتا جو ہوتا ہے وہ عام طور سے چپ کا چلا جاتا ہے اور اچانک کاٹ لیتا ہے۔ تو اس کتے کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کاٹنے والا کتا ہے شاید۔ وہ چلا گیا۔ فوراً پھر دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ مجھے کبھی کتے نے نہیں کاٹا۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس پر کہ اللہ آپ کا کرم، آپ کا شکر ہے کہ مجھے کبھی کتے نے نہیں کاٹا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میرے پورے گھر میں کسی کو نہیں کاٹا، تو پھر مجھے توفیق ہوئی۔ یعنی یہ لطیفے کی سی بات ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات سنا رہا ہوں کہ پھر میں نے اپنے سارے گھر والوں کا نام لے لے کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ فلاں کو بھی نہیں کاٹا، فلاں کو بھی نہیں کاٹا، اللہ آپ کا شکر ہے۔ تو آپ غور کریں کہ یہ بات
ذہن میں عام طور پر نہیں آتی نا کہ یہ کوئی نعمت ہوئی، ہم گئے اور ہو گیا کام آسانی سے۔ اچھا خدا نخواستہ اس کے نعمت ہونے کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب خدا نخواستہ وہ نعمت چھن جاتی ہے، ہم نکلے گھر سے اور چوٹ لگ گئی، گھر واپس آئے چوٹ لگے ہوئے، تو پتہ چلے گا کہ روزانہ جو عافیت کے ساتھ واپس آتے ہیں وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ مضمون بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کی نعمتوں کا مضمون ہے۔ مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت بہت بڑی ہے، اور بڑی نعمتیں جو کہلاتی ہیں ان کا تو کیا کہنا ہے۔ مثلاً اولاد ہے، بہت بڑی نعمت ہے، آدمی کو گھر دے دیا اللہ نے، بہت بڑی نعمت ہے، کاروبار روزگار دے دیا، باعزت حلال روزگار دے دیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی سمجھی جاتی ہیں ان کے بڑے ہونے میں کیا شبہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ من آتاہ اللہ القرآن ثم علم ان احدا اوتی خیرا من فقد حقر ما عظمہ اللہ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کر دیا اور پھر اس نے یہ سمجھا کہ کسی کو اس سے بہتر نعمت دی گئی ہے، قرآن ملنے کے بعد کسی دوسرے کی بڑی سے بڑی نعمت کو دیکھ کر یہ سوچا کہ فلاں کو مجھ سے اچھی چیز ملی ہے، فقد حقر ما عظمہ اللہ، تو اس آدمی نے اس کلام کی توہین کر دی جس کو اللہ نے عظمت عطا، یہ تحقیر کر دی باقاعدہ۔ آپ سوچیں ذرا، ہمارے سامنے خدا نخواستہ کوئی قرآن کی توہین کرے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تم توہین خود کرتے ہو اگر تم قرآن سے بڑی نعمت کسی اور چیز کو سمجھتے ہو، تو یہ قرآن کی شان میں گستاخی ہے، قرآن کی توہین ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو اللہ کا کلام سب سے بڑا ہے۔ اور اس کلام کی عجیب بات یہ ہے کہ باقاعدہ قرآن ہی میں یہ بات ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے، قرآن ہی میں یہ بات ہے کہ قیامت کے دن حضرت پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کی شکایت کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے کہ اے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا تھا۔ اور علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ چھوڑنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی انکار کرے، ایمان نہ لائے، یہ تو سب سے بڑے پیمانے پر چھوڑنا ہے۔ لیکن قرآن پڑھنے کو نہ سیکھنا، قرآن نہ پڑھنا، قرآن پر عمل نہ کرنا، قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، قرآن چھوڑ کر اس سے ادنا چیزوں میں مشغول ہونا، یہ سب چھوڑنا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے گویا جس کی شکایت رسول کریں گے اللہ سے۔ آپ سوچیں کہ جس مسئلے میں مدعی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، اس میں ہمارا اور آپ کا کیا اٹھتا ہے؟ جواب کون دے سکے گا؟ بچے گا کیسے آدمی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے؟ تو یہ اللہ کا کلام اللہ کی نعمت ہے، اور اس کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کا حق ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ضرورت ہے، نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کا کلام بھی بے نیاز ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہم یہ سمجھیں کہ صاحب ہم مولانا صاحب، ہم حافظ صاحب، ہم قاری صاحب، ہم حفاظت کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تو خود حفاظت کا ذریعہ ہے دوسروں کی۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں یہ اللہ کا کلام رہے گا، دنیا ختم نہیں ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا دنیا کو ختم کرنے کا، تو اپنے کلام کو اٹھا لیں گے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت فنا نہیں ہو سکتی۔ تو جس دنیا میں اللہ کی صفت موجود ہے کلام کی شکل میں، وہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی، تو پہلے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو اٹھائیں گے، پھر دنیا کو فنا کریں گے۔ اللہ باقی ہے تو اللہ کی صفات بھی باقی ہیں، اللہ کا کلام بھی باقی ہے۔ اور یہ مضمون خاص طور سے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا دین بے نیاز ہے، اللہ کا کلام بے نیاز ہے۔
ابھی نماز میں نے سورہ نوح پڑھی، سورہ نوح تھی نا، سورہ نوح پڑھی. اس جگہ وہ مضمون نہیں ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بہت جگہ بیان کیا گیا ہے. ایک جگہ وہ تفصیل ہے جو آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا اور وہ ڈوب گیا تھا طوفان میں. وہ مضمون جہاں بیان ہوا ہے، میرے جیسا بے حس آدمی جب اس مضمون پر گزرتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ بہت ڈر لگنے لگتا ہے اللہ کی بے نیازی سے. قرآن کریم میں ارشاد ہے باری تعالیٰ کا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ. جب کشتی تیار ہو گئی اور اللہ کے حکم سے سب کو کشتی میں سوار کر لیا، وہ جو بیٹا تھا وہ الگ تھا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ الگ تھا ان سے. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. بیٹے نے کہا کہ ابا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. ظاہر ہے عقل کی بات ہے، عقل سے اگر سوچیں کہ پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے تو پانی کہاں سے آ جائے گا، نیچے کا پانی اتنا اونچا کیسے ہو جائے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا پہاڑ مجھے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے آج کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے حکم سے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم فرمائے. یہ گفتگو چل رہی ہے، قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ان کے درمیان پانی کی موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا. اب آپ غور کریں کہ ایک بوڑھے شخص کا بیٹا انسان ہے نا حضرت نوح علیہ السلام بھی، اور کیسے انسان ہیں وہ آپ جانتے ہیں. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. ایسا انسان ہے کہ جو اللہ کے دین کی دعوت دینے کا کام 950 برس کرتا رہا ہے اس قوم میں. ایسا مقدس انسان ہے جو اللہ کا قریبی بندہ ہے. قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا. کیسا پیارا لہجہ، علماء سمجھیں، اس کا ذائقہ لیں کہ قوم نوح نے اس سے پہلے نبیوں کو جھٹلایا، ہمارے بندے کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ کس محبت سے کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کو کہ ہمارے بندے کو جھٹلایا، ہمارے بندے خاص کو جھٹلایا. وہ بندے خاص بوڑھا ہے اور اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. اولاد والے لوگ ذرا سوچیں تو صحیح کہ کتنا بڑا حادثہ ہے، کتنا مشکل کام ہے. ہوا کیا، کشتی پانی میں چلی اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا اس کو رکنے کا. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اللہ اکبر. زمین کو حکم ہو گیا پانی کو نگل لے، آسمان کو حکم ہو گیا تم رک جاؤ پانی برسانے سے، اور پانی خشک کر دیا گیا. معاملے کا فیصلہ ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، ٹھہر گئی، اور اعلان ہو گیا ظالموں کے لیے ہلاکت ہے. اب جب سب کام سے گویا فارغ ہو گئے اور ایمان والے بندوں کو بچا کر، اللہ کے حکم سے بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام، تھوڑی سی تعداد تھی، تو اب بیٹا یاد آیا اور یہ بھی یاد آیا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے. تو اب اللہ سے دعا مانگی. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور یوں کہا کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا، اور آپ کا وعدہ تو سچا ہے، اور آپ تو احکم الحاکمین ہیں، آپ کا فیصلہ تو بالکل صحیح ہوتا ہے. یہ شکایت کہہ لیں اس کو، یا اللہ کی بارگاہ میں نیاز کہہ لیں، یا دعا کہہ لیں کہ وہ اپنے دل کا درد اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا گھر والوں کو بچا لیں گے، اور وہ جو ڈوب گیا وہ بھی گھر والوں میں سے تھا. مضمون جو اصل میں بیان کر رہا ہوں اس پہ دھیان رکھیے گا، اللہ کی بے نیازی کا مضمون. حضرت نوح علیہ السلام جیسا مقدس انسان
اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے جس کی ہڈیاں گھل گئیں اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے. اور اسی صورت میں جو ابھی پڑھی گئی ہے آپ نے سنا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو اپنی محنت کی تفصیل بتائی، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں نے دن رات اپنی قوم کو پکارا اور دعوت دی مگر وہ بھاگتے ہی رہے. وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ آپ ان کی مغفرت کریں تو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے لی. واستغشوا ثیابہم، کپڑوں کو اپنے اوپر ڈھانپ لیا. واصروا واستکبروا استکبارا، اپنی بات پہ جمے رہے، تکبر کرتے رہے. ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے کھلم کھلا دعوت دی. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، کھلے میں بھی دعوت دی، تنہائی میں بھی دعوت دی مگر وہ نہیں مانے. یہ نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے تھا اور آپ کا وعدہ برحق ہے، آپ احکم الحاکمین ہیں. اس کا جواب سنیں، وہ رب ذوالجلال ہی کا جواب ہو سکتا ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح وہ آپ کے گھر والوں میں شامل نہیں ہے. آپ کے گھر والوں میں شامل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، وہ بیٹا ہونا کافی نہیں ہے. بے شک وہ آپ کی اولاد تھا لیکن وہ آپ کے طریقے پر نہیں تھا تو پیغمبر کے گھر والوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غلط تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. یہ دیکھیں احکم الحاکمین کا لہجہ دیکھیں. اے نوح مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. آپ سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا. یہ بھی خیال نہیں کیا کہ یہ میرا بندہ کون ہے جس کا اتنا بڑا اتنا لمبا محنت کا کردار ہے، عمل ہے، اس نے اتنی لمبی محنت کی ہے میرے دین کی بات کے لیے، میرے دین کو سمجھانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے اتنا لمبا کام کیا اس نے. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تم نادان مت بنو، نادانی کی باتیں نہ کرو. اور پھر اس کے جواب میں آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ یوں کہہ دیں کہ یا اللہ اتنی لمبی محنت کے بدلے میں ایک بیٹا مجھے بخش دیا ہوتا، میرے بیٹے کو معاف کر دیا ہوتا. نہیں، وہ اللہ کے مقام کو پہچانتے تھے. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں. اور اگلا جملہ تو پڑھ کے دل شک ہوتا ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور رحم نہیں کریں گے تو میں خسارے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. یہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں. گناہ نہیں کیا تھا انہوں نے، صرف اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا تھا کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں تھا، اسے نہیں بچایا گیا. اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا، یاد آ گیا کہ یہ تو میرے رب کا معاملہ ہے، یہ بے نیاز اللہ کا معاملہ ہے، یہ احکم الحاکمین کا معاملہ ہے، اس پر کسی کا حق نہیں ہے اور وہ سب سے بڑا ہے. انہوں نے اپنی پوری بندگی کا اظہار کیا. وہ یقیناً اللہ کے بندے تھے، بندے خاص تھے. انہوں نے اللہ سے معافی مانگی. یہ نہیں کہا کہ مجھ سے میں نے اتنی لمبی آپ کی دین کی محنت کی ہے، بلکہ یہ کہا اللہ آپ نے معاف نہیں کیا میرا نقصان ہو جائے گا، آپ نے نہیں بخشا، آپ نے رحم نہیں کیا تو میرا تو خسارہ ہو جائے گا. یہ مضمون پڑھ کے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو نصیحت و عبرت کی حاصل ہونی چاہیے. تو اللہ کی بے نیازی پہ نظر رکھیے. علماء اور دین کا کام کرنے والے تمام لوگ، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ذہن میں رکھیں یہ بات کہ ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ کو اپنے دین کے لیے کسی بڑے سے بڑے عالم کی ضرورت نہیں ہے.
کسی بڑے سے بڑے داعی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے شیخ اور پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہیں، سب اللہ کی بارگاہ کے بندے ہیں۔ بندہ ہونا ہی نصیب ہو جائے تو سب سے بڑی سعادت ہے، کسی کا اللہ پر احسان نہیں ہے۔ تو اللہ کے کلام کی نعمت کو پہچانیں۔ مجھے سجاد میاں نے بتایا کہ آج ان کی تفسیر میں ان الذین یتلون کتاب اللہ یہ آیت پہنچی ہے، اس کا بھی میں ترجمہ کر کے ان کے عمل میں اپنا پیوند لگائے لیتا ہوں اپنی سعادت کے لیے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے میں بریکٹ میں بڑھایا عمل کے ساتھ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں عمل کے ساتھ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جب نماز قائم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دین کے اور کاموں پر بھی عمل کرتے ہیں، اور وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے چھپ چھپ کر بھی اور کھلے طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ یرجون تجارۃ لن تبور، ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، ان کی جو تجارت ہے ان کو گویا اللہ کے یہاں ایسی تجارت کا نفع ملنے کا یقین ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، جو تجارت کبھی خسارے کا شکار نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے کلام کی تلاوت اور اس پر عمل کی برکت ہے۔ تو آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کے یہاں اللہ کے کلام کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ یقین کریں، ایک انسان دنیا میں اس سے بڑی سعادت کیا حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی اس کو بشارت دی جائے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم چھوٹے لوگ ہیں کہ دنیا میں کسی بڑے آدمی کے قریب ہونے کا موقع مل جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہمارے یہاں آ جائے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس سے ملیں یا اس کے قریب نظر آئیں۔ سیاسی جو مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ لیڈروں کے ساتھ اپنے فوٹو کھنچوانا پسند کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ نیتا جی کے قریبی آدمی ہے۔ یہ ایک مزاج ہے انسانوں کا۔ سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہیں، جو مالک الملک ہیں، جو بے نیاز مطلق ہیں، جو سب کچھ دینے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ان کے قرب کا کوئی موقع انسان کو مل جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے قریبی ہوتے ہیں۔ صحابہ نے کہا وہ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہوتے ہیں۔ اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ تعالیٰ کے قریبی اور اللہ کے خواص ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں، قرآن والوں کو، قرآن والا کون کہلائے گا؟ جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن پہ عمل کرے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن سے تعلق رکھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہم سب یہ گویا سبق یاد کر لیں کہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھانا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن سکھانا ہے۔ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں کسی آدمی کو قرآن پڑھائے بغیر نہیں چھوڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی ہے تو قرآن کو پڑھتے رہنا ہے، تلاوت کرتے رہنا ہے، اور سمجھنے کا موقع عطا کیا ہے تو اس کی کوشش جاری رکھنی ہے۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ تو مقرر ہے، معلوم ہے کہ سمجھے بغیر بھی اگر آدمی تلاوت کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے، یقیناً ملتا ہے، بھرپور ملتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن صرف لفظوں کی شکل میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کے لیے بھی ہے، عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ سمجھنے کی محنت بھی ہونی چاہیے، اور سمجھنے کے سلسلے میں
سب سے آسان اور عام کوشش جو ہے وہ یہ ہے جو مسجدوں کے اندر علماء تفسیر بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے کا بھی ایک کام ہو سکتا ہے۔ ہمارے جوانوں کو خاص طور سے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں کسی غیر عالم کو بولنے کا حق نہیں دیتے، تو اچھی طرح سمجھ لیں یہ بات نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں، عالم کسی برادری کا نام تو نہیں ہے نا، کوئی رجسٹریشن تو نہیں ہوتا ہے نا۔ ہماری طرف سے کھلی دعوت ہے کہ آپ عالم بن جائیں اور آپ بات کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی دوا دینے لگے اور جب کہ وہ کوالیفائڈ نہ ہو اس کے لیے، جب کہ وہ پڑھا ہوا نہ ہو، ڈاکٹر نہ ہو، تو کیا ہوگا اس کو تو حق نہیں دیا جا سکتا دوا دینے کا۔ یہ تو ہمارے یہاں بہت سارے کام بے ضابطہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کچھ ایسے لوگ بھی دوا دینے لگتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کی سند حاصل نہیں کی ہوتی ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے مریض بھی دوا بتانے لگتے ہیں، یعنی جو کچھ پرانا مریض ہوتا ہے وہ نئے مریضوں کو دوا بتا دیتا ہے کہ لو یہ کھا لو، اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے یہاں کے بے ضابطگی کے جو مزاج ہیں ان میں سے ایک چیز ہے یہ۔ لیکن جو صحیح بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صحیح اہلیت کے بغیر دوا دے گا تو اسے گرفتار کیا جائے گا، اس پر جرم ثابت ہوگا، مقدمہ چلایا جائے گا۔ تو بس اتنی ہی بات ہے کہ اس کی اہلیت آدمی حاصل کرے۔ جوانوں سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کی، یعنی قرآن کی تفسیر کرنا جو ہے وہ تو ہمارا بھی کام نہیں، ہم نقل کرتے ہیں، تفسیر نہیں کرتے۔ علماء جو کرتے ہیں وہ تو نقل کرتے ہیں، جو کتابوں میں لکھی ہے تفسیر اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی تو کم سے کم کوشش کرنی چاہیے نا، اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ لوگ جو ہیں اپنے حصے کا کام کرتے نہیں ہیں اور دوسروں پر الزام رکھ دیتے ہیں۔ جو رواج چل رہا ہے وہ یہ ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ محنت کریں نا اس کام کے لیے، اور اس کو یوں سمجھیں آسان کرنے کے لیے کہ روزگار کے لیے محنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کتنے دن کرتے ہیں؟ بچپن سے لے کے جوانی تک کرتے ہیں۔ یہ روزگار ہی کے لیے تو ہوتی ہے نا۔ اسکول کالج میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ سب روزگار کے لیے ہے، باعزت روزگار کے لیے۔ ایسا بھی نہیں کہ اس کے بغیر روزگار نہیں ملے گا، جاہل بھی کھاتے ہیں، بس یہ ہے کہ ذرا محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، عزت کم ہوتی ہے۔ باعزت اور آسان روزگار کے لیے 15 سال پڑھتے ہیں، 20 سال پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کیا حرج ہے اگر 1-2 سال پڑھ لیں؟ اور اگر آپ 1 سال پورا نکال لیں اور آپ کو صحیح سکھانے والا کوئی مل جائے، میں گارنٹی سے اعلان کر سکتا ہوں کہ آپ کو اتنی صلاحیت ہو جائے گی کہ آپ آسانی سے قرآن کریم کو سمجھ سکیں گے۔ لیکن اس کے لیے ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، بات ختم کرنی چاہیے، 7:45 ہونے والے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ فرانس کے ایک ڈاکٹر تھے، شاید موریس بوکائی ان کا نام تھا، اور وہ سرجن تھے اور بہت بڑے ڈاکٹر تھے۔ تو پیرس میں دنیا کے مختلف ملکوں کے جو سربراہ علاج کے لیے آتے تھے ان کے علاج میں بھی وہ شامل رہتے تھے۔ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل مرحوم، ان کا علاج بھی وہاں ہوا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے شاہ فیصل سے جیسے موقع ملا بادشاہ سے قریب ہونے کا، تو ڈاکٹر ہے، اس کو موقع ملا، تو انہوں نے ایک سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ کیا بادشاہ سلامت آپ بھی یہ مانتے ہیں جیسے سب مسلمان مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں تو مانتا ہوں۔ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، کیونکہ قرآن کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو شاہ فیصل نے ان سے ایک سوال کیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ ڈاکٹر صاحب کہ تم نے قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھا ہے یا فرانسیسی زبان میں پڑھا ہے؟ ترجمہ پڑھا ہے یا قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھا ہے؟ تو وہ ڈاکٹر صاحب چونک گئے اور کہنے لگے کہ جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا، یہ سوال میں نے بہت سے مریضوں سے کیا، اپنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور مجھے وہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر الٹا جو سوال مجھ سے آپ نے کر لیا یہ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ میں نے قرآن کو قرآن کی زبان میں نہیں پڑھا، اس کا ٹرانسلیشن پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا ہے فرانسیسی زبان میں۔ تو شاہ فیصل نے کہا کہ بس یہی جواب ہے آپ کی بات کا،
آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن کی زبان سیکھ کر قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھیں، پھر بتائیے گا کہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ آدمی سنجیدہ تھا، انہوں نے عربی پڑھنی شروع کر دی۔ بہت مصروف آدمی تھا، ہماری طرح سے خالی نہیں تھا، لیکن اس نے غالباً 2 گھنٹے کا ٹائم نکالا روزانہ اور عربی پڑھنا شروع کر دیا۔ 2 سال تک انہوں نے محنت سے عربی پڑھی اور اس کا نتیجہ بس یہی نکلا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ تو قرآن کو براہ راست، قرآن کے الفاظ کو کم سے کم سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کچھ محنت کر لیں، اس کے لیے کچھ خرچ بھی کرنا پڑ جائے، ٹائم نکالنا پڑ جائے، تو اس میں کیا دشواری ہے؟ مگر مشکل یہ ہے کہ ہم مسلمان کچھ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس میں نہ ٹائم کی کوئی قیمت ہے اور نہ ہی کوئی نظم ہے۔ ہم نے اپنا بڑا نقصان کر رکھا ہے۔ ہم اللہ کرے اللہ تعالی ہمیں یہ گویا مزاج دے دے ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کا اور ذمہ داری کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کا، تو ہمارے معاملات اچھے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کا وقت اچھا خاصا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ سب کو بھی ہم سب کو بھی اپنے اچھے بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمارے عزیز مولانا سجاد سلمہ اللہ تعالیٰ جو کام یہاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے، ان کے کام آسان فرمائے۔ یہ فرماتے ہیں کہ بیعت کے کلمات بھی پڑھوا دیے جائیں، جو حضرات بھی بیعت ہونا چاہیں ایسے ہی بیٹھے رہیں۔ ہمارے یہاں معمول یہ ہے کہ ہم توبہ کے لیے کچھ کلمات پڑھتے ہیں، ہم بھی توبہ کی نیت کریں گے، آپ سب توبہ کی نیت سے ضرور پڑھ لیں، چونکہ توبہ کی تو ہم سب کو ضرورت ہے۔ البتہ بیعت کی نیت وہی حضرات کریں جن کا بیعت کا ارادہ ہو اور وہ کسی دوسرے سے بیعت نہ ہو، وہ حضرات نیت کر سکتے ہیں، اسی نیت سے پڑھ لیں گے تو بیعت ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ معمولات بتا دیں گے، فائدہ ہوگا۔ تو بیعت اس توبہ کے کلمات میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ میں آپ سب پڑھ لیں توبہ کی نیت سے، اور اسی میں بیعت ہونے والے بیعت کی نیت سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جن حضرات نے بیعت کی نیت کی ہو وہ معمولات کو سمجھ لیں اور شروع کر دیں، مقصد بھی سمجھ لیں۔ مقصد جو ہے کوئی رسم ادا کرنا نہیں ہے اور کوئی خالی برکت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ مقصد ہے۔ گناہوں کو چھوڑنا، یہ مقصد ہے، اور یہ مقصد، یہ ذمہ داری ہماری پہلے ہی سے ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں، جب ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس بات کے مکلف ہم پہلے سے ہیں کہ گناہ چھوڑیں اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ میں توبہ کر کے، ارادہ کر کے شروع کرتا ہے تو کچھ آسانی اس کو ہو جاتی ہے، بس یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو چند چیزیں ہیں، ان کو شروع کر دیں تو زندگی میں ان کے اثرات انشاءاللہ نظر آئیں گے، اور کھلی آنکھوں نظر آئے گا، تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ 2-3 چیزیں تو پڑھنے کی ہیں، وہ ہیں جو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ استغفار صبح شام 100 مرتبہ، درود شریف صبح شام 100 مرتبہ، قرآن کریم روزانہ، قرآن بھی پڑھنے کا معمول ضرور ہونا چاہیے، اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ توفیق دے۔ قرآن کی عادت جلدی سے پڑھتی نہیں، 2 باتیں ایک ساتھ سمجھ لیں، جلدی سے عادت نہیں پڑتی، لیکن جب پڑھ جاتی ہے تو پھر چھوٹتی نہیں۔
یہ قرآن کی خاص بات ہے. علماء نے لکھی ہے یہ بات کہ قرآن سے مناسبت میں تھوڑی دیر لگتی ہے، یعنی کوشش کرنی پڑے گی، ارادہ کرنا پڑے گا روزانہ، لیکن جب لگ جائے گی تو پھر نہیں کام چلے گا اس کے بغیر. پھر تو آدمی تلاش کرتا ہے موقع قرآن پڑھنے کا. ہمارے یہاں دارالعلوم میں مولانا غلام رسول خاموش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، ابھی 10 سال پہلے انتقال ہوا، کارگزار محتمم تھے. ان کے انتقال پر حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آج کل میں 9 گھنٹے تلاوت کرتا ہوں. 9 گھنٹے تلاوت کرتے تھے. ایسا نہیں کہ خالی آدمی تھے، گجرات میں ایک مدرسے کے ذمہ دار تھے اور دیوبند میں کارگزار محتمم کی حیثیت سے ہر مہینے کچھ دنوں کے لیے آنا ہوتا تھا. اپنا چائے کا کاروبار بمبئی میں تھا، اس کب میں بھی وقت دیتے تھے. اس کے بعد 9 گھنٹے تلاوت کرتے تھے. جب لگ جاتا ہے نا اللہ کے کلام کا ذوق تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. کاش ہمیں بھی لگ جائے. تو یہ 3 چیزیں تو پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے: استغفار، درود شریف، قرآن شریف. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کی مشق کرنی ہے، عادت ڈالنی ہے. یعنی صبح سے شام تک جتنا بھی جاگنے کا وقت ہے، اپنے جو کام ہیں سب کام کرتے رہیں، دین دنیا کے، گھر بار کے، باہر کے، بازار کے، مدرسے کے، اسکول کے، دکان کے، جو کام ہیں وہ سب کرتے رہیں. وقت جیسے گزارتے ہیں گزارتے رہیں، لیکن ذہن میں یہ رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں جہاں بھی ہوں، میں جو کچھ بھی کروں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیں گے تو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کو. اور اللہ کی یاد جو ہے اگر دائمی طور پر دل میں رہنے لگے تو 2 باتیں ایک ساتھ ہو جائیں گی: زندگی کا مزہ آ جائے گا اور تقوی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. مزہ جو ہے نا وہ تو بالکل ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کی یاد کا جو لطف ہے وہ دنیا میں کسی بھی چیز کا نہیں ہے. اور جب ایک بار وہ مل جاتا ہے، اللہ کرے ہمیں مل جاتا ہے، پھر واپس نہیں جاتا جلدی سے. کسی پردہ نشیں کی یاد بھی پردہ نشیں نکلی، کبھی دل میں جو آ بیٹھی تو پھر دل سے نہیں نکلی. یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ کی یاد کا. تو یہ عادت ڈالنی ہے، اس کو وقوف قلب بھی کہتے ہیں. اور 5واں کام ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کرنا. ہمارے اس سلسلے میں ذکر جو ہے وہ دل سے کیا جاتا ہے. خاموش بیٹھ جائیں، باوضو قبلہ رخ، جب بھی سہولت ہو، فرصت ہو، 10-20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے. اور یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں اتر رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دھل رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، اللہ کا نام لے رہا ہے. زبان سے نہیں بولنا ہے، بس خاموش بیٹھے ہوئے سوچتے رہیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اگر یہ عمل شروع کر دیں آپ حضرات جو بھی بیعت ہوئے ہیں، تو دیکھیں گے کہ زندگی میں تبدیلی نمایاں طور پر آنے لگے گی. زندگی کا لطف آنے لگے گا. گناہوں سے بچنا اگر اب تک مشکل تھا آسان ہو جائے گا. نماز پڑھنا، عبادت کرنا اگر اب تک مشکل تھا آسان ہو جائے گا، تجربہ ہو جائے گا. انشاءاللہ زندگی پر اثرات ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اللہم ما اصبح بنا من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالاہل والمال ولک الحمد بما ہدیتنا ولک الحمد بما سترتنا. انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا
واصلح لنا دنیانا التی فیہا معاشنا واصلح لنا آخرتنا التی فیہا معادنا واجعل الحیاة زیادة لنا فی کل خیر واجعل الموت راحة لنا من کل شر اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے اللہ ہم آپ کے گناہ گار بندے، کمزور عاجز مسکین بندے مسجد میں جمع ہیں، آپ نے ہمیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دی ہے۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے اور ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھوٹ ہی نہیں رہا، اللہ بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار ٹوٹ جاتی ہے، نفس و شیطان غالب آ جاتے ہیں، ہر طرح کے گناہ، زبان کے گناہ، آنکھ کے گناہ، کانوں کے گناہ، دل کے گناہ، دماغ کے گناہ، اعضاء کے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی رحمت کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے سارے گناہوں پہ پردہ پڑا رہتا ہے اور ہمارے گناہ آپ کے اور ہمارے درمیان راز رہ جاتے ہیں۔ اللہ یہ آپ کی رحمت ہے اور آپ کی اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اے اللہ اسی رحمت کا واسطہ آپ کو ہمارے گناہ معاف بھی فرما دیجئے اور گناہوں سے ہمارا پیچھا بھی چھوڑا دیجئے، ہمیں سچی توبہ بھی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہمارے گھروں میں سے ہر فرد کو سچا پکا نمازی بنا دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں پر نماز آپ کی طرف سے پہلا فریضہ ہے اور اسی میں ہماری کوتاہی عروج پر ہے۔ اے اللہ یہ جرم ہے اور یہ جرم مسلسل ہو رہا ہے، آپ کی رحمت ہے کہ ہم پہ عذاب نہیں آتا، حضور کی برکت ہے کہ ہم پہ عذاب نہیں آتا۔ اے اللہ ہمیں سب کو نماز پابندی سے پڑھنا نصیب فرما دیجئے، مردوں کو جماعت کی پابندی نصیب فرما دیجئے، عورتوں کو وقت کی پابندی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے کام بنا دیجئے، ہماری جسمانی اور روحانی بیماریاں دور کر دیجئے، ہم میں اور ہمارے متعلقین میں اور رشتہ داروں میں اور مسلمانوں میں جو بیمار ہیں، اللہ سب کو شفاء کامل عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجئے، جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے، جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں اللہ ان کے لیے خیر کی شادیاں آسان فرما دیجئے، جو بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں ان کو سکون کی زندگی عطا فرما دیجئے، ہماری اولادوں کے سلسلے میں ہم سب کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے، اولادوں کے غم سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اچانک موت سے اور حادثات سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اچانک ملنے والی خیر عطا فرمائیے، اچانک آنے والے شر سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ پوری امت پہ رحم فرما دیجئے، وبائی بیماری کو دور فرما دیجئے، اس کی وجہ سے جو خیر کے کام رکے ہوئے ہیں اپنے فضل سے ان سب کو جاری و ساری فرما دیجئے، اور اے اللہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ پورے مجمع پر رحمت خاص کی ایک نظر ڈال دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہر آدمی کے سامنے کچھ ضرورتیں ہیں آسانی سے پوری فرما دیجئے، کچھ مشکلات و مسائل ہیں ان کو حل فرما دیجئے، رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اور ہمارے کام صحیح وقت پر ہونا آسان فرما دیجئے، اور ہم سب کے کاموں کا انجام بہتر فرمائیے، اور ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائیے، نافع بنائیے۔ مولانا سجاد اور ان کے تمام مسلیان، تمام رفقا، تمام اہل محلہ سب کے کاموں میں اللہ خیر و برکت فرمائیے۔ اللہ ان کے والدین کا سایہ بھی ان کے اوپر قائم رکھیے، اور اللہ ہم سبھی کے جو بڑے ہیں، اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں یا جن کے والدین زندہ ہیں ان سب کا سایہ عافیت کے ساتھ قائم رکھیے، اور اللہ اے رب
اپنے اچھے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجئے، برے انجام سے ہم سب کو بچائے رکھیے، ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔